یہی ٹرک ہے، پول نے کہا۔ لگتا تو یہی ہے، میرے خیال میں پہلے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کر لی جائے، کیونکہ جس رفتار سے یہ ٹرک جا رہا ہے اسے اب تک یہاں سے بہت دور پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے انہیں راستے میں کہیں اتار دیا ہو، ورنہ یہ یہاں کی بجائے کم از کم 50 کلومیٹر دور ہمیں ملتا، فیلر نے کہا، اور پول نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ فیلر کی ذہانت پر ایمان لے آیا ہو۔ ویسے فیلر واقعی بے حد ذہین واقع ہوا تھا، ورنہ عام طور پر ایسی گہری باتوں پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ چند لمحوں بعد فیلر کی کار ٹرک کی سائیڈ میں پہنچ گئی۔ فراغ بیکری سپلائرز لمیٹڈ کا اشتہار ٹرک کی سائیڈوں میں پڑھ کر مطمئن ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح ٹرک تک پہنچے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اس نے کار کو سائیڈ میں کرنا شروع کر دیا۔ ٹرک کو مجبوراً رکنا پڑا۔ باقی کاریں ٹرک کے پیچھے رک گئیں۔ ٹرک اور کاروں کے رکتے ہی پول اور فیلر کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پول نے دروازہ کھول کر ایک جھٹکا دے کر ڈرائیور کو باہر کھینچ لیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ ڈرائیور نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں تم ٹرک میں لے کر آئے تھے؟ جلدی بتاؤ ورنہ یہیں ڈیر کر دوں گا، پول نے زخمی بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ پول کے ڈھیل ڈول کے ساتھ اس کا سخت گیر چہرہ اور اس پر اس کی گراہٹ نے سیدھے سادے ڈرائیور پر ایسی دہشت طاری کر دی کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ ہیلی پیڈ پر اترے ہیں، ڈرائیور نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہیلی پیڈ کہاں ہے وہ؟ فیلر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے 10ویں کلومیٹر پر، ڈرائیور نے جواب دیا، اور پول نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا اور وہ سب تیزی سے دوبارہ کاروں میں سوار ہو گئے۔ دوسرے لمحے کاریں تیزی سے واپس مڑیں اور بے تحاشا دوڑتی ہوئی پیچھے کی طرف گئیں۔ ادھر سے مڑ جائیے، پول نے کہا، اور فیلر نے پوری قوت سے سائیڈ روڈ پر سٹیئرنگ کاٹ دیا۔ کار چیختی ہوئی مڑی اور باقی کاریں بھی اس کے ساتھ ہی مڑ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمارت کی سائڈ سے ہوتے ہوئے ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں 4 ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ پول نے ایک بار پھر اپنی کارروائی دہرائی تو اسے پتہ چل گیا کہ 10 منٹ پہلے بڑے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ایک عورت اور 8 مرد پرواز کر گئے ہیں۔ آؤ پول، ایمرجنسی بیگ لے کر آؤ، ہمیں اس ہیلی کاپٹر کو پکڑنا ہے، فیلر نے چیخ کر کہا۔ پھر اس نے مارٹی کو بھی بلا لیا۔ وہ سب قریب کھڑے ایک ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑے۔ پول کے ساتھیوں نے مشین گنیں نکال کر ارد گرد کا محاصرہ کر لیا۔ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی اس کا پائلٹ موجود تھا، جسے دھکا دے کر ایک طرف کر دیا گیا۔ مارٹی نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی جب پول اور فیلر اچھل کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ پول کے پاس بھی ایک بڑا سا بیگ تھا جو اس کے ایک ساتھی نے پکڑا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد مارٹی نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر دیا۔ وہ یقیناً سڈنی کی طرف گئے ہوں گے، کینزا جانے کے لیے انہیں ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں تھی، فیلر نے کہا، اور مارٹی نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا رخ سڈنی کی طرف موڑ دیا۔ ہیلی کاپٹر حادثہ نیا تھا، اسی لیے وہ اس کی رفتار بڑھانے لگا۔ رینج گن جوڑ لو پول، فیلر نے پول سے مخاطب ہو کر کہا، اور پول نے سر ہلاتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی اور پھر تیزی سے ایک میزائل رینج گن کے پارٹس نکال کر انہیں پھرتی سے جوڑنے میں مصروف ہو گیا۔ مارٹی انتہائی تیز رفتاری سے ہیلی کاپٹر کو اڑائے لیے جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کا آئل ٹینک بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا، اور پھر کافی دیر بعد انہیں دور سے ایک ہیلی کاپٹر کا حیولہ نظر آنے لگ گیا۔ ہم نے پکڑ لیا ہے اسے باس، مارٹی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ اس دوران پول نے رینج گن تیار کر کے اس میں میگزین فٹ کر لیا، پھر اس نے مڑ کر اس کی نال کھڑکی کے ساتھ سیٹ کر دی۔ ابھی اسے چھپا لو پول، پہلے ہم انہیں چیک کریں گے، اس کمپنی کی اور بھی ہیلی کاپٹر ہیں، فیلر نے کہا، اور پول نے گن نیچے کر لی۔ مارٹی کے ہیلی کاپٹر کی رفتار خاصی تیز تھی، اسی لیے وہ آگے جانے والے ہیلی کاپٹر سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہیلی کاپٹر قریب اڑنے لگے۔ آگے جانے والے ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، جبکہ ان کے باقی ساتھی پچھلے بند حصے میں تھے، اس لیے انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ باس فراق نے کہا ہے کہ نیچے اتر جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ قریب پہنچتے ہی فیلر نے سر باہر نکال کر پورا زور لگاتے ہوئے کہا، ٹرانسمیٹر پر بات کرو، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ نوجوان کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ او مارٹی، ٹرانسمیٹر آن کرو، فیلر نے مڑ کر قدرے شرمندہ سے لہجے میں مارٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اور مارٹی نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اب بات کرو، میرے خیال میں پہلی بار ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے ہو۔ نوجوان کی موسیقی اڑانے والی آواز فیلر کے کانوں میں پڑی تو فیلر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس فکرے سے پول بھی بھڑک اٹھا، اس نے جلدی سے گن سیدھی کی، لیکن فیلر نے ہاتھ کی مدد سے اسے پھر نیچے کر دیا۔ باس نے کہا ہے کہ فوراً نیچے اتر جاؤ، پولیس کو تمہارے متعلق اطلاع مل چکی ہے اور وہ فضائیہ کو حرکت میں لا رہی ہے، فیلر نے ٹرانسمیٹر پر زوردار لہجے میں کہا۔ باس کو تم جیسے احمقوں کو بٹھا کر ہیلی کاپٹر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ اطلاع ٹرانسمیٹر پر بھی دے سکتا تھا۔ نوجوان کا لہجہ اسی طرح موسیقی اڑانے والا تھا اور فیلر کے اندر جیسے بم پھٹ پڑا۔ نوجوان کے موسیقی اڑانے والے انداز کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس سے پے در پہ حماقتیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو خود اپنے آپ کو انتہائی ذہین سمجھتا تھا، نہ جانے کیوں یکلہت احمق سا ہو گیا ہے۔ پول، فائر کر دو، فیلر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پول تو شاید اسی انتظار میں تھا۔ اس نے گن سیدھی کی اور پلک چپکنے میں ٹریگر دبا دیا۔
اس کمپنی کا ایک ہیلی کاپٹر ادھر ہی آ رہا ہے۔ عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اس کی رفتار خاصی تیز ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو کوئی چکر محسوس ہو رہا ہے۔ پیچھے بیٹھے کیپٹن شکیل نے کہا، چکر محسوس نہیں ہو رہا بلکہ ہے۔ بہرحال سب لوگ تیار ہو جائیں۔ صفدر تم اپنی گن سنبھال لو، ہمیں بہرحال محتاط رہنا چاہیے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک چوڑی لیکن چھوٹی نال کا ریوالور نکال لیا اور اپنی ران کے نیچے اس طرح دبا لیا کہ وہ اسے فوری طور پر استعمال کر سکے۔ صفدر نے بھی اپنی گن تیار کر لی اور اس میں میگزین فٹ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ان کے برابر آ کر اڑنے لگا۔ اس میں 3 افراد سوار تھے۔ پائلٹ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جبکہ پچھلے حصے میں ایک لمبا دھڑنگا آدمی موجود تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر عمران کے ہیلی کاپٹر سے چھوٹا تھا اور اسی وجہ سے تیز رفتار تھا۔ باز فاراق نے کہا ہے کہ نیچے اتر جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ پائلٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے سر باہر نکال کر زور سے چیختے ہوئے کہا، ٹرانسمیٹر پر بات کرو، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ عمران نے جواب میں چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے صفدر کو ہاتھ کے اشارے سے تیار رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے اس بولنے والے کے پیچھے لیٹے ہوئے لمبے ترنگے آدمی کے ہاتھ میں رینج گن دیکھ لی تھی۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اب بات کرو، میرے خیال میں پہلی بار ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے ہو، عمران نے موسیقہ اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن دراصل وہ اس طرح غصہ دلا کر اصل صورتحال کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ عمران کے اس فکرے پر بولنے والے انداز سے اس لمبے ترنگے آدمی کا چہرہ نمایاں طور پر غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے رینج گن سیدھی کی، لیکن بولنے والے نے ہاتھ کے دباؤ سے اسے نیچے کر دیا تھا۔ باس نے کہا ہے کہ فوراً نیچے اتر جاؤ، پولیس کو تمہارے متعلق اطلاع مل چکی ہے اور وہ فضائیہ کو حرکت میں لا چکی ہے، اس آدمی نے زوردار لہجے میں ٹرانسمیٹر پر کہا۔ باس کو تم جیسے احمقوں کو بٹھا کر ہیلی کاپٹر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ اطلاع ٹرانسمیٹر پر بھی دے سکتا تھا، عمران نے اسی طرح موسیقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ اور اسی لمحے اس نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کے بازو حرکت میں آتے دیکھے تو یکلہت ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک میزائل زائیں کی آواز کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کے اوپر سے گزر گیا اور اس سے پہلے کہ دوسرا فائر نشانے پر آتا، عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے وہ رینج گن بردار چیخ کر پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ہیلی کاپٹر ڈول سا گیا۔ عمران کے چھوٹے پسٹل سے نکلنے والی راکٹ نما گولی اس لمبے ترنگے کے سینے کے پار ہو گئی تھی۔ عمران کے ساتھ ہی صفدر کی انگلی بھی ٹریگر پر حرکت میں آ گئی تھی اور ایک بار پھر دھماکے سے وہ بولنے والا پائلٹ پر الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کر دی اور پھر اس نے دوسرے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے واپس پلٹتے دیکھا۔ بس اتنی جلدی واپسی کا پروگرام بن گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میزائل والا حربہ تو انتہائی خطرناک تھا، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر نشانے پر لگ جاتا تو ہمارا واپسی کا سفر اب تک مکمل ہو چکا ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ یہ لوگ کس طرح یہاں تک پہنچ گئے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سب ہماری طرح احمق نہیں ہیں کہ اتنی مدت میں بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے جہاں نکاح ہوا ہوتے ہیں، چھوارے بٹتے ہیں، کیوں تنویر؟ عمران نے کہا اور تنویر نہ جانے کیوں اس بات پر ناراض ہونے کے ہنس پڑا، تم اس حسرت کو دل میں لیے ایک دن قبر میں اتر جاؤ گے، تنویر نے کہا، جو دل میں اتر جاتی ہے وہ قبر میں نہیں اترتی، کیوں جولیا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران نے شرارت بھرے انداز میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بس تم دونوں کو تو یہی باتیں آتی ہیں، تم مشن کی بات کرو، ہمیں تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہیڈ کوارٹر میں داخل کیسے ہوگے اور پھر اسے کیسے تباہ کرو گے؟ اس قدر بڑی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر مشین گن یا چھوٹے بموں سے تباہ ہونے سے رہا؟ جولیا نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کمال ہے، ہمارے پاس ایک ایسا بم ہے جس کی طاقت کے سامنے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، آکسیجن بم، کلورین بم، صفدر اور کون کون سے بم ہوتے ہیں۔ بہرحال سب بم بچوں کے کھلونے ہیں، اور پھر بھی تم پوچھ رہی ہو کہ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر کیسے تباہ ہوگا؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس ایسا بم ہمارے پاس تو نہیں ہے، البتہ تمہارے تھیلے میں ہو تو میں کہہ نہیں سکتی، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور چونکہ عمران نے یہ بات انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہی تھی، اسی لیے سب ممبرز حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے، کاش میرے تھیلے میں ہوتا، بہرحال اس ہیلی کاپٹر میں ضرور موجود ہے، عمران نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کس بم کی بات کر رہے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، حسن بم کی جتنی طاقت حسن میں ہے دنیا کے کسی بم میں نہیں، اور اس کی طاقت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتی ہو کہ عورت جو مجسمے حسن ہوتی ہے کہ آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلنے پر مجبور کر دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا کے علاوہ باقی سب افراد کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تمہاری یہی بکواس مجھے بہت بری لگتی ہے، اچھی خاصی سنجیدہ بات کا کباڑہ کر دیتے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن صاف نمایاں تھا کہ اس کا غصہ مصنوعی ہے، بحیثیت ایک عورت کے وہ بہرحال اپنی تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ اگر میں بکواس چھوڑ دوں تو پھر تو مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تنویر سے پوچھ کر بتاؤ، عمران نے کہا، یو شٹ اپ، ہاں بولے چلے جا رہے ہو، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔
ویسے عمران صاحب، مس جولیا کی بات تو ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تک ہیڈ کوارٹر کے اندر جا کر تباہی کا کوئی آئیڈیا نہیں دیا۔ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، جس اندر کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو، اس اندر کی تباہی کا آئیڈیا میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اگر کہو تو نجوم سیکھنا شروع کر دوں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، عمران کی بات درست ہے کیپٹن، نہ جانے ہیڈ کوارٹر اندر سے کیسا ہو، اسی لیے باہر سے کوئی منصوبہ بندی حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ موقع محل کی مناسبت سے جو کچھ ہوگا کر لیا جائے گا۔ صفدر نے کہا، تمہارے ہونے والے بچے خدا کرے ہزاروں برس بعد ہوں۔ تم واقعی عقل مند ہو صفدر، اور جولیا تمہاری تو شرط ہی یہی ہے، پھر ہزاروں برس کے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب پلیز مجھے تو اس سلسلے میں معافی رکھیے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کیا؟ میرے خدا نے معاف کیا، اگر کہو تو باقاعدہ تحریری معافی نامہ کسی اخبار میں چھپوا دوں، عمران نے کہا، اور صفدر ہنس پڑا۔ اسی لمحے عمران بری طرح چونک پڑا جب اس نے سامنے موجود ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے جلتے بجھتے دیکھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، فاراق کمپنی، ہیلی کاپٹر نمبر 30 میں سڈنی آؤٹ رینج سے بول رہا ہوں۔ تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانا ہے؟ ایک کاروباری سی آواز سنائی دی۔ اسپیشل ایگریکلچر پیسٹی سائڈ کوٹا لینا ہے، سڈنی جانا ہے، اوور، عمران نے جواب دیا۔ اجازت نامے کا نمبر دہراؤ، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اسپیشل کوٹے کا اجازت نامہ نہیں ہوتا جناب، میں نے اسپیشل کوٹا کہا ہے، آپ اونچا تو نہیں سنتے، اوور۔ اس بار عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ او اچھا اچھا، اوکے، کہاں اترو گے، اوور، دوسری طرف سے حجالت بھرے انداز میں جواب دیا گیا۔ اور عمران مسکرا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا تاکہ دوسرا مزید نہ بول سکے۔ وہ انسانی نفسیات کے مطابق ہی لوگوں کو ڈیل کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومتی تھی۔ بات ایونیو فاراق کمپنی کے ہیلی پیڈ پر، کوٹا وہیں سے لیا جاتا ہے، اوور، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس ٹائپ کے مکالمے سے ان سے رینج سے بھی بولنے پڑے۔ کمپنی کے مخصوص ہیلی کاپٹر کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہا گیا، اور عمران سڈنی شہر پر پرواز کرنے لگا۔ خانے سے نقشہ نکالو صفدر، بات ایونیو ڈھونڈنا ہوگا، عمران نے نیچے پھیلے ہوئے وسیع و عریض شہر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے ہیلی کاپٹر کے کھلے خانے میں رکھا ہوا طے شدہ نقشہ نکال کر اپنے گھٹنوں پر پھیلا دیا۔ بات ایونیو پر پہلے ہی گول دائرہ تھا۔ عمران نے نقشے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر وہ نیچی پرواز کر کے شہر کی سڑکوں اور عمارتوں کو پہچاننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک عمارت کو پہچان گیا، اور اس کے بعد بات ایونیو کے ہیلی پیڈ تک پہنچنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بات ایونیو کا ہیلی پیڈ خاصا وسیع تھا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارا ہی تھا کہ دو بڑی بڑی کاریں ایک سائڈ پر بنی ہوئی عمارت سے باہر نکلیں اور سیدھی ہیلی کاپٹر کے ساتھ آ کر رک گئیں۔ ایک نوجوان تیزی سے باہر آ گیا۔ مجھے مارسلانو کہتے ہیں، آپ میں عمران صاحب کون ہیں؟ باز فاراق نے مجھے کال کر کے صورتحال بتا دی تھی، اور ہم شدت سے منتظر تھے۔ اس نوجوان نے باہر نکلتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے ہیلی کاپٹر سوار اور اب خاکسار کو ہی علی عمران کہتے ہیں، مارسٹو صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مارسلانو جناب، آئیے ادھر کاروں میں آ جائیے، میں آپ کو محفوظ مقام پر پہنچا دوں۔ باس نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ الاسکا ہیلی پیڈ سے ایک اور ہیلی کاپٹر جبری اغوا کیا گیا ہے، کچھ لوگ شاید آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، مارسلانو نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پرجوش دکھائی دے رہا تھا، یا پھر اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ اس کی فکر نہ کرو، میں نے اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اچھے بچے شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے، عمران نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور مارسلانو حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا، شاید وہ عمران کی ٹائپ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی دونوں کاروں میں لد کر ہیلی پیڈ سے باہر نکلے، اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک رہائشی کالونی میں پہنچ گئے۔ نوجوان مارسلانو انہیں خاصی بڑی کوٹھی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کوٹھی میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی، اور پورچ میں دو کاریں بھی موجود تھیں۔ واہ، ایسا خوبصورت گھر ہو تو گھر والی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، عمران نے ایک صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ تو لے آؤ گھر والی، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ جولیا نے چلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لے تو آتا ہوں، لیکن وہ گھر میں آ کر بھی گھر والی نہیں بنتی کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا تو چیپ گئی۔ البتہ تنویر برا سا منہ بنا کر اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے نزدیکی میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے صرف ایک لفظ کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ فاراق بول رہا ہوں جناب، اب بخیریت پہنچ گئے ہیں؟ مجھے بے حد فکر تھی، کیونکہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک گروپ ٹرک ڈرائیور سے ہیلی پیڈ کا پتہ پوچھ کر ہیلی پیڈ پر پہنچا، اور پھر زبردستی ایک ہیلی کاپٹر لے کر آپ کے پیچھے اڑا تھا۔ میں نے تحقیقات کی ہیں تو پتہ چلا کہ یہ الاسکا کے ایک خطرناک مجرم پول کا گروپ ہے۔ اس لیے میں نے سڈنی میں مارسلانو کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ آپ کو ہیلی پیڈ سے لے کر مناسب جگہ پہنچا دے۔ فاراق نے کہا، واقعی بے حد مناسب جگہ ہے، بہت بہت شکریہ۔ تمہارا ہیلی کاپٹر اب تک الاسکا کے آس پاس کہیں پہنچ گیا ہوگا، تلاش کر لو۔ میں نے صرف اس میں موجود 2 آدمیوں کو گولی ماری، ورنہ میں چاہتا تو ہیلی کاپٹر کے ہی پرہچے اڑا دیتا، لیکن اس طرح تمہیں نقصان ہوتا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او شکریہ جناب، اب میرے لیے مزید کیا حکم ہے؟ فاراق نے کہا۔
तुम अब हमसे कोई रवाबित ना रखो, हो सकता है मैं ये कोठी भी जल्द छोड़ दूं क्योंकि मुजरिम तुम्हारे जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है जनाब, वैसे बेफिक्र रहें, वो मुझ तक नहीं पहुँच सकेंगे। वैसे सिडनी में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मार्सलानो को फ़ोन करके कह दें, वो सब बंदोबस्त कर देगा। मैंने उसे हदायत दे दी हैं। इसका फ़ोन नंबर कोठी वाले फ़ोन नंबर से एक नंबर ज़्यादा है। इस फ़ोन नंबर का आखिरी हिस्सा 1 है। बस इसे 2 कर दें तो मार्सलानो का फ़ोन नंबर हो जाएगा। गुड बाय, फ़राक ने कहा और इमरान ने भी गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान खामोश बैठे हुए थे। इमरान रिसीवर रखे चंद लम्हे सोचता रहा। फिर उसने फ़ोन के साथ पड़ी हुई फ़ोन डायरेक्टरी उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नज़रें एक सतर पर जम गईं। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर उसने फ़ोन डायरेक्टरी बंद करके रखी और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यह स्टार क्लब राब्ता कायम होते ही एक मुतरन्नम नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर स्टार्क से बात कराएं, मैं इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा हूँ। इमरान ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा। ओ यस सर, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से लड़की ने घबराए हुए लहजे में कहा और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। यस स्टार्क बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद क्लिक की आवाज़ के साथ ही एक बारी सी आवाज़ रिसीवर में गूंजी। मिस्टर स्टार्क, मैं इंटेलिजेंस चीफ प्रीति बोल रहा हूँ। हमारे पास एक ऐसी इत्तला पहुंची है जिससे आपकी हैसियत खासी मशकूक हो गई है। क्या आप इस सिलसिले में मुझे मिलेंगे ताकि मुकम्मल वजाहत हो सके? इमरान ने कहा, ओ सर, ये इत्तला लाज़मन गलत है। मैं वजाहत करूँगा जनाब। मैं मुलाकात के लिए हाजिर हूँ जहाँ आप कहें। सर, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, स्टार्क ने कहा और उसकी आखिरी फिक्रे ने इमरान की आंखों में चमक पैदा कर दी। उसका निशाना बेहतरीन रहा था। ठीक है, आप ऐसा करें कि सागल स्ट्रीट की कोठी नंबर 25 में आ जाइए। मैं वहाँ आपका मुंतज़िर होऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये मुलाकात खुफिया रहनी चाहिए, इमरान ने कहा। यस सर, मैं समझता हूँ, दूसरी तरफ से स्टार्क ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। लो भाई, शिकार खुद ही चलकर यहाँ आ रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये है कौन? कुछ इसका अता पता भी तो मालूम हो, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने उन्हें इस फाइल के मुतालिक बताया जो फारगर के सेंटर में उसने देखी थी, जिससे उसे पता चला था कि सिडनी सेंटर का इंचार्ज स्टार क्लब का मालिक स्टार हेडक्वार्टर में जाने और सामान ले जाने का कोई स्पेशल वे जानता है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन हल्का मौत को हमारे सिडनी पहुंचने की इत्तला तो लाजमन मिल गई होगी और अगर ये स्टार्क सिडनी सेंटर का इंचार्ज है तो फिर यकीनन उसे हमारे मुतालिक ब्रीफ कर दिया गया होगा। ऐसी सूरत में कोठी का बताना खुदकुशी ही साबित ना हो, जूलिया ने कहा। गुड, वाकई मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। बहरहाल अब तो बता चुका हूँ, अब जो कुछ होगा भुगतना पड़ेगा। अलबत्ता अब ये हो सकता है कि आप लोग कोठी से बाहर रहकर इस कोठी की निगरानी करें। मैं अंदर अकेला रहूँगा ताकि अगर वाकई जूलिया के ख्याल के मुताबिक कोई गड़बड़ हो तो उसे संभाला जा सके, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। उसकी ये खास आदत थी कि अगर उससे कोई कोताही सरजद हो जाती थी तो वो फौरन इसका इकरार कर लेता था और बेजा जिद पर नहीं उतरता था। जूलिया का ख्याल दुरुस्त हो सकता था। ऐसी सूरत में वाकई उनके लिए शदीद खतरा पैदा हो सकता था। सारे मेंबर सर हिलाते हुए उठे और फिर एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा खुलते ही एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ और उसने मेज़ के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र लेकिन हाथ से सेहतमंद जिस्म के मालिक को बड़े मोदबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो फिशर, अधेड़ उम्र ने बावकार लहजे में कहा और नौजवान खामोशी से मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। हेडक्वार्टर से चीफ पास की अभी कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस की एक टीम हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए सिडनी पहुंच गई है। ये ग्रुप एक औरत और 8 मर्दों पर मुश्तमिल है। उन्हें रास्ते में हर जगह रोकने की कोशिश की गई। अब ये हर जगह से बचकर यहाँ पहुँच चुके हैं। बज़ाहिर उनकी कोई शनाख्त नहीं है क्योंकि इन्हें ना जाने ये किस मेकअप में हों। चीफ बास ने उनके हाथ में इक़दामात दिए हैं, उन्हें हर सूरत में और हर कीमत पर तलाश करके हलाक कर दिए जाए। अधेड़ उमर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन बास, इतने बड़े शहर में हम उन्हें कैसे तलाश करेंगे? उसके लिए क्या लाएअमल है? फिशर ने कहा। मुझे बास ने बताया था कि ये लोग अलास्का से बजरिया हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया है। अलास्का सेंटर का चीफ फिलर और उसके एक साथी पोल ने हेलीकॉप्टर पर उनका ताकुब किया, लेकिन उन्होंने दोनों को ही गोली मारकर हलाक कर दिया और फिलर का नायब मार्टी उनकी लाशें लेकर वापस पहुंचा। उसने चीफ बास को इत्तला दी। इस पर चीफ बास ने कहा है कि इस कंपनी का सिडनी में अड्डा तलाश किया जाए, शायद उसके जरिए कोई क्लू मिल जाए। अधेड़ उमर ने जवाब दिया। फराक पेस्टिसाइड कंपनी। ओ बास, मैं इसके यहाँ के इंचार्ज को जानता हूँ, उसका नाम मार्सलानो है, उसका दफ्तर चीफ रोड पर है। खासा होशियार, ज़हीन और फुर्तीला आदमी है और जहाँ तक उसके मुतालिक अफवाह है वो ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियों में भी मुलविस है। अगर उसे पकड़ लिया जाए तो शायद कोई क्लू मिल जाए, फिशर ने कहा। गुड, ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम उसे फ़ौरन पकड़ो और उससे मालूमात हासिल करो जिस तरह चाहो। ये हेडक्वार्टर की सलामती का मसला है, इसके लिए कोई रियायत की ज़रूरत नहीं है। मुझे कब रिपोर्ट दोगे? अधेड़ उमर ने कहा। बास 1 घंटे बाद आपको रिपोर्ट दूंगा, फिशर ने कहा। ठीक है, मैं मुंतज़िर रहूंगा, बास ने कहा और फिशर सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। अधेड़ उमर ने सामने पड़ी हुई फाइल खोली और उस पर मौजूद कागजात के मुतालिया में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। अधेड़ उमर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया।
یس، اس کا لہجہ کراہ تھا۔ باس، میں کلب کاؤنٹر سے بول رہی ہوں، انٹیلیجنس چیف کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ انٹیلیجنس چیف، وہ بات کراؤ۔ ادھیڑ عمر کے چہرے کے عضلات یکلہت کھنچ گئے، اس کی باتوں میں شدید حیرت تھی۔ بات کریں، باس آن دی لائن ہے۔ دوسری طرف سے کاؤنٹر گرل کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز سنائی دی۔ یس، اسٹارک بول رہا ہوں۔ ادھیڑ عمر باس نے کلک کی آواز ابھرتے ہی کہا، اور پھر وہ انٹیلیجنس چیف سے بات کرتا رہا۔ جب کال ختم ہو گئی تو اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا کلب اور وہ خود ایسے کاموں میں ملوث رہتا تھا کہ انٹیلیجنس ان کے خلاف حرکت میں آ سکتی تھی، لیکن اسے یہ کام کرتے ہوئے 20 سال گزر گئے تھے اور آج تک انٹیلیجنس کو ہوا نہیں لگی تھی۔ اور آج اچانک انٹیلیجنس چیف کو نہ صرف اس کے متعلق کوئی اطلاع ملی تھی، بلکہ انٹیلیجنس چیف نے براہ راست اس سے بات بھی کی تھی، اور اسٹارک نے جان بوجھ کر ایسے فقرے کہے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انٹیلیجنس چیف کو رشوت دے گا، اور اس کی توقع کے عین مطابق چیف نے اس کا اشارہ بھی سمجھ لیا اور اسی کی پرائیویٹ کوٹھی میں ملاقات کی دعوت بھی دے دی۔ بات اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ انٹیلیجنس کا کوئی انسپکٹر وغیرہ ایسا کرتا تو شاید وہ اس کی زیادہ پرواہ نہ کرتا، لیکن بذات خود چیف والی بات سے اسے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کانٹا موجود ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اچانک اسے خیال آ گیا۔ اس کا ایک دوست مرکزی وزراء داخلہ کے ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ وہ نہ صرف اس کے کلب کا مستقل ممبر تھا، بلکہ ان دونوں کے آپس میں ذاتی دوستانہ تعلقات بھی قائم تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے لازماً انٹیلیجنس چیف کے متعلق معلوم ہوگا، کیونکہ انٹیلیجنس وزارت داخلہ کے تحت ہی آتی تھی۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس، دوسری طرف سے کلب آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ راجر مٹکاف، اسسٹنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ سے بات کراؤ، اسٹارک نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اسٹارک نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ جناب، راجر مٹکاف سے بات کیجیے، آپریٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز سنائی دی۔ ہیلو مٹکاف، میں اسٹارک بول رہا ہوں، اسٹارک کلب سے۔ اسٹارک نے بے تکلفانہ لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ او اسٹارک، خیریت؟ دوسری طرف سے مٹکاف کی حیرت بھری آواز سنائی دی، کیونکہ اسٹارک نے آج سے پہلے کبھی اسے اس طرح فون نہیں کیا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، ایک بات تو بتاؤ، یہ آج کل انٹیلیجنس کا چیف کون ہے؟ اسٹارک نے کہا۔ انٹیلیجنس کا چیف؟ کیوں، تمہیں اس کی کیا ضرورت آن پڑی؟ مٹکاف کے لہجے میں اور بھی زیادہ حیرت ابھر آئی۔ ایک ضروری مسئلہ ہے، بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ گے کون صاحب ہیں؟ اسٹارک نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ انٹیلیجنس کے چیف ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر میسی ہیں، لیکن وہ تو آج کل ایک نجی دورے پر ملک سے باہر ہیں، مٹکاف نے جواب دیا۔ او، اسی لیے تو میں پوچھ رہا تھا، ابھی ایک فون آیا تھا کہ میں انٹیلیجنس چیف فریدی بول رہا ہوں، تمہارے متعلق ہمیں خفیہ اطلاع ملی ہے جس کے تحت تمہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ $1,00,000 اکٹھے کر کے رکھ لو، کل ہمارا آدمی آ کر لے جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے، اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا تھا تاکہ تصدیق ہو سکے۔ اب پتہ چل گیا کہ کسی نے مجھے تنگ کرنے کے لیے شرارت کی ہے۔ اسٹارک نے جان بوجھ کر اصل بات بتانے کے بجائے گول مول کر دی۔ ہاں واقعی یہ تمہارے کسی دوست کی شرارت ہو سکتی ہے، ورنہ ایسا ہوتا تو ویسے بھی ناممکن ہے، مٹکاف نے جواب دیا۔